پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ہدایات کے مطابق پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. ہم الیکشن پروسیس کا اور الیکشن کا بیلٹنگ کا کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے, جو مرضی ہو جائے. ہم آن اینڈ آف جب بھی زیادتیاں ہوگی وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے, عدلیہ کے سامنے لے کے آئیں گے, الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئیں گے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ ممکن بنائیں, لیکن بائی آل مینز وی ول پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن. انشاءاللہ نہیں, دیکھو یہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے, نتھنگ رانگ ود اٹ. اور ہمارے پاس جو کیبنٹ بنے گی, کیبنٹ ہی ایم این ایز اور سینیٹر سے ہی بن کر کے رہے گی. وہ پرائم منسٹر ہوگا اور وہ پرائم منسٹر لے کے آئیں گا. پرائم منسٹر کو آپ نے اگر ریموو کرنا ہے تو اس میں ایک امپیچمنٹ کا پروسیس موجود ہوتا ہے, لیکن وی وانٹ ٹو گو تاکہ ہر عوام, ہر شہری کا جو ووٹ ہے وہ میٹر کرے. پاپولر ووٹ جس کو ملے وہ پاپولر ووٹ سر سے بن کے آ جائے. نہیں, وہ دیکھو سائپر کیس تو پاکستان میں ہی چلائیں گے اور پاکستان میں ہی چیلنج کریں گے. وہ دیکھو وہ ہمارے جتنے بھی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑے لائل ہیں اور سخت وقت میں ہمارے ساتھ رہے اور بڑے عرصہ دراز سے ہمارے پاس ہے. اور یہ ساری سیاسی لوگ ہیں, ان کا ایک پولیٹیکل کریہ ہوتا ہے اور وہ اپنے پولیٹیکل کریہ کو داغ نہیں کرنے دیتے. پبلک بھی ایک ریسنٹمنٹ ہوتی ہیں جب آپ جاتے ہیں, تو اس لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. نہیں دیکھیں, ہم ہیلتھ فیسلٹیز کا ہم نے اسپیسیفکلی ذکر کیا کہ یہ تو معمیر جتنے بھی ہے وہ تو باہر جا سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری جو عوام ہے ان کو سہولیات اپنے ملک میں ہی ملے. جہاں تک لیٹ آنے کا تعلق ہے تو ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا, خان صاحب کے ساتھ بھی ان پہ ڈائریکشن لی تھی, لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا, آئی وش ہمارے پاس بھی وہ فیسلٹیز موجود ہوتی تو آج ہماری پوری اکنامک ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی اور ہم چھوٹے چھوٹے جو سلائڈز ہیں ان کے اس کے تھرو ہم آپ کو سارا ایکسپلین کرتے. میں نے آپ کو کہا اور پہلے بھی میں کہہ رہا تھا, لیکن ایک ہفتہ ہو گیا میرا, میں بھی گیا ہوا تھا بنیر اپنے کنسٹیچوئنسی میں, وہاں بھی کچھ کمپین کرنی تھی, کچھ جگہوں پہ جانا تھا, تو وہاں سے پھر آ نہیں سکا. کل ہی رات کو واپس آیا ہوں, لیکن ہم نے ڈیلے اس بات پہ نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے ہمارا تو تھرو آؤٹ ویژن ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. وہ ہے جہاں تک آپ کے الیکشن کمیشن کے سنبل کا تعلق ہے, انشاءاللہ اس پہ زیر بات کریں گے. ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جلد کروائیں گے انٹرا پارٹیز الیکشن. پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا, وہ آئین اور قانون کے مطابق اس میں سکم ہے, ریویو بھی ساتھ فائل کریں گے. لیکن ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ پالیسی بنا دی گئی, وہ بنا دی گئی. آپ کے منشور میں فوج کے متعلق اسے کون سی لمٹ میں رکھنے کے متعلق سر, جہاں تک آرم فورسز کا تعلق ہے, دیکھیں منشوروں میں ان کا ذکر نہیں ہوا کرتا, لیکن خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے بڑا کلیئرلی, اناب ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. پاکستان ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کی سیکریفائسز کو اکنالج کرتے ہیں, اور اس میں اپنے آئینی اختیار میں رہتے ہوئے صرف ایک ادارہ نہیں, ہم سب کو کہتے ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ لیجسلیچر ہے, اپنے اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کر لیں. دیکھیں, جہاں تک ٹکٹوں کا تعلق ہے, ہم نے کمیٹیاں بنوائی تھی, فیصلے ہو چکے تھے. ہمارے 859 سیٹ سے آپ کو واحد پاکستان تحریک انصاف ملے گی کہ آؤٹ آف 859 کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں, 815 کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو اختلاف نہیں ملے گا بلوچستان میں, آپ کو نہیں ملے گا KPK میں, آپ کو نہیں ملے گا سندھ میں. پنجاب کی ہماری طرف سے 30 سیٹیں تھیں جس میں سے ہم نے ری ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی, کیونکہ کچھ وکیلوں کی ریزرویشنز تھی, کچھ ہمارے جو تنظیمی لوگ تھے وہ آپس میں کر رہے تھے. تو نتھنگ, کہیں بھی ایسا نہیں ہے جن کی وہ ریزرویشنز ہیں, وہ ہم نے سارے ایڈریس کیے. سائفر کیس کے متعلق ہے سر, سائفر کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ PTI کی لیگل ٹیم کے حوالے سے بھی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ سائفر کے کیس سے ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے, اور جج صاحب کہہ رہے کہ 3 دنوں سے آپ کے وکیل نہیں پیش ہو رہے.
سر ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کہیں بھی دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں. اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں اتنے سخت کنڈیشنز میں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس ایک عام پیڈ ہے، یہ پنسل ہے، یہ ریمارکیبل کا، اس کا یہ اوپر ٹاپ دیکھ رہے ہیں جس سے میں صرف اس کی اریز کرتا ہوں. اس کو اڈیالہ جیل میں توڑا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں، اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو سادہ کاغذ ہم ادھر ہی دے دیں گے، اور ہم جاتے ہیں تو 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہماری اپنی کتابیں آ جاتی ہیں، اور یہ بار بار ہم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں. جس طرح آج پریس کانفرنس کرے آپ لوگ جائیں نا جی، یہ آپ میں سے 2 3 4 ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگ تو موجود تھے وہاں پر، کس قسم کے سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا کہ ایک ملک ایک دستور ایک قانون، ایک کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوسروں. ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اس بات کو کہ ہمارے رائٹس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بالکل غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے وہ ٹرائل پروسیڈ کیا جا رہا ہے.